یہ غزوۃ الہند ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے. ہمیں اسے نہ جیتنا ہے نہ ہارنا ہے، اس لیے کہ اس کی جیت کی نوید نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے چکے ہیں. غزوۃ الہند اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی فتح کشمیر کی فتح نہیں ہوگی، اس کی فتح دہلی کی فتح نہیں ہوگی، بلکہ بر صغیر پر اللہ کے دین کا نفاذ ہوگا. یہ صرف پاکستان میں اسلام نافذ نہیں ہوگا، صرف افغانستان میں نافذ نہیں ہوگا، بلکہ انشاءاللہ العزیز پورے بر صغیر پر اس جہاد کے نتیجے میں اسلام نافذ ہوگا. جو اس جہاد میں شہید ہوں گے بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور جو اس جہاد سے زندہ واپس آئیں گے وہ بھی آپ کو زمین پر چلتے پھرتے جنتی نظر آئیں گے. وہ بھی وہ لوگ ہوں گے جو بلا حساب جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے اور اس زمین پر چلتے پھرتے جنتی نظر آئیں گے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بدر کے بارے فرما دیا تھا کہ آج کے بعد بدر میں شریک ہونے والے جو جی چاہے کریں جنت ان کے لیے مقرر ہوگی. اور اس پر محدثین کرام نے وضاحت فرمائی کہ حضور نے کوئی قید نہیں لگائی، یہ چوری کر لیں، یہ گناہ کر لیں، ان سے برائی ہو جائے، یہ قتل کر دیں تو پھر بھی یہ جنتی ہیں. جس کے جواب میں خود فرماتے ہیں شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ جنہیں حضور نے کہہ دیا ہے جنتی ہیں وہ صدیوں بھی زندہ رہیں تو ان سے کام وہی ہوگا جو اہل جنت کو کرنا چاہیے. اللہ انہیں محفوظ قرار دے دیتا ہے، گناہ سے حفاظت کرتا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر امت میں اختلاف پیدا ہو جائے اور اہل بدر میں سے ایک بندہ زندہ ہو، پوری امت کی رائے دوسری طرف ہو، تو عمل اس پر کیا جائے گا جو اہل بدر کی رائے ہوگی، اس لیے کہ اس کی رائے صحیح ہوگی. وہ جنتی ہے، وہ غلط بات اللہ اس کے منہ سے نکلوائے گا نہیں. اور اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتح قسطنطنیہ کے لیے بشارت دی تھی کہ جو لشکر قسطنطنیہ فتح کرے گا وہ بلا حساب جنتی ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ جو غزوۃ الہند میں شریک ہوں گے وہ بلا حساب جنتی ہیں. اور اس کے بعد وہ جماعت بلا حساب جنتی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کے ساتھ مل کر جہاد کرے گی. لہذا حالات حاضرہ ارشادات نبوی کی روشنی میں بالکل واضح ہے کہ ہندوستان جنگ میں کودے گا، جنگ مسلط کرے گا مسلمانوں پر، اور اس کا دفاع انشاءاللہ العزیز مجاہدین اسلام کریں گے، افواج پاکستان کریں گی، اور غازیان افغانستان کریں گے، غازیان پاکستان کریں گے. وہ لوگ جو یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہمیں محمد الرسول اللہ کے ارشاد پر یقین ہے اور ہم اس جنت کے حصول کے لیے اپنی جانیں دیں گے، وہ لوگ کریں گے. غزوہ احد میں جب اہل مکہ نے پلٹ کر حملہ کر دیا اور وہ حملہ پیچھے سے تھا اور گڈمڈ ہو گئی، تو ایک صحابی، ایک اہل مدینہ میں سے ایک صحابی دوسرے ساتھی کو پکارتا ہے کہ واپس آ جاؤ، یہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو معاذ اللہ شہید کر دیا اور مسلمان ختم ہو گئے، تو کس لیے لڑ رہے ہو؟ اس نے کہا چھوڑو ان کی باتوں کو، میرے ساتھ آؤ، اس گھاٹی سے مجھے جنت کی بو آ رہی ہے، یہاں جنت پڑی ہے، ادھر آؤ میرے ساتھ آؤ. اور پھر وہ اسی وادی میں شہید ہو گیا. جس طرح جنتیں تب لٹی تھیں اس کے بعد جنت اب لٹ رہی ہے، اور اسے روکنا نہ حکومت کے بس میں ہے، نہ میرے بس میں ہے، نہ آپ کے اختیار میں ہے، اور نہ ہندوستانیوں کے اختیار میں ہے. اس لیے کہ یہ غزوۃ الہند بنے گا تب ہی جب ہندوستان بھی اس میں کودے گا، جس کے لیے ہندوستان
پوری طرح تیار ہے. سبب کوئی بھی بن جائے، بہانہ کوئی بھی بن جائے، وہ اسمبلی پہ حملے کا بہانہ ہے یا شاہی قلعے پہ حملے کا بہانہ ہے، یا ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی اور اس سے بڑا حادثہ ہو جائے، کیونکہ یہ دونوں حادثے بھی ہندوستان نے پلانڈ طریقے سے کروائے ہیں، یہ مجاہدین نے نہیں کیے. اگر مجاہدین ہوتے تو کسی ہندو لیڈر کو بھی مارتے، سپاہیوں کے ساتھ ہی تو نہیں لڑنا تھا. مارنے والے بھی ان کے تھے، مرنے والے بھی ان کے تھے. خود 4-5 بندے پکڑ کر لے کے انہیں گولی مروا دی کہ اسمبلی پہ حملہ ہو گیا، اس لیے کہ وہ ایک جواز چاہتے تھے. اور اب اس کا بودا پن ظاہر ہو رہا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی اور ڈرامہ کریں اور اس میں کوئی اپنا لیڈر ہی مروا دیں، ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو، نتیجہ یہ ہوگا کہ شمالی علاقہ جات میں اور کشمیر پر ہندوستان حملہ آور ہوگا. ادھر امریکہ پہلے حملہ آور ہو چکا ہے، جس کے رد عمل میں نہ صرف پاک فوج، پاکستانی مسلمان بلکہ افغان بھی اٹھ کھڑے ہوں گے اور تمام مسلمان مل کر اس غزوہ ہند میں شریک ہو جائیں گے، جس کا نتیجہ بڑی قربانیوں کے بعد مسلمانوں کے حق میں ہوگا. مٹھائی کی طرح یہ نہیں کھایا جائے گا. اس میں بے شمار لوگ شہادت سے سرفراز ہوں گے، بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کریم شہادت کی خلت سے نوازے گا، لیکن مسلمان ختم نہیں ہوں گے. انشاءاللہ المسلمان فاتح ہوں گے اور بر صغیر پر اسلام نافذ ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیں، امریکی ریاستیں تھوڑے عرصے بعد ہی جواب دے دیں گی. اس جنگ کے اخراجات امریکہ کی ریاستوں کو الگ الگ کرنے پہ مجبور کر دیں گے. ابھی انہیں امید ہے کہ ہم افغانستان سے زیر زمین دولت نکال لیں گے، ابھی انہیں امید ہے کہ ہم ایشیا وسط ایشیائی ریاستوں سے دولت حاصل کر لیں گے، لیکن اس جنگ کی ابتدا جب انہیں نا امید کر دے گی کہ اب وہاں سے آنے والا کچھ نہیں، ریاستیں الگ ہو جائیں گی. انشاءاللہ العزیز امریکہ کا نام تاریخ میں تو ہوگا، زمین پر نہیں ہوگا. آنے والا وقت بتائے گا. لوگ کتابوں میں پڑھیں گے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہوا کرتی تھیں. انشاءاللہ ہمارے بچے آئندہ نصاب میں یہ تاریخ پڑھیں گے کہ زمین پر کوئی متحدہ ریاست ہے، متحدہ امریکہ ہوا کرتا تھا. اس کی ہر ریاست الگ ہو جائے گی اور امریکہ کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، اور یہ مٹنے کے لیے ابھر رہا ہے. یہ چراغ کی وہ لو ہے جو بجھنے سے پہلے بھڑکا کرتی ہے. امریکہ کا یہ غیظ و غضب وہ ہے جو مرنے سے پہلے درندے کا ہوتا ہے. اور یہ سارے وہ حالات ہیں جنہیں کوئی پیشگوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جنہیں کوئی کشف و کرامت کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی جسے حالات کا تجزیہ کرنے کا شعور اللہ نے دیا ہے، وہ ان حالات کی روشنی میں یہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے. یہ روز روشن کی طرح واضح ہے. اب اس سب میں ہمارا کردار کیا اور ہم کس جگہ کھڑے ہیں، ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ صرف ایک بات، فیصلہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہمیں کس کا ساتھ دینا ہے. یہ فیصلہ ہمارے اختیار میں ہے. فتح و شکست اس کے اختیار میں ہے. کسی کو سعادت نصیب کرنا اور کسی کو محروم کرنا یہ اس کے اختیار میں، لیکن انسان کا فیصلہ اس نے انسان کے بس میں دے دیا ہے. اور یہی فیصلہ روز قیامت صرف اعلان کیا جائے گا. اللہ کریم کوئی فیصلے نہیں کریں گے. فرما دیا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی اپنا جج ہے. جو فیصلے تو دنیا میں کرتا رہا ہے ان کا نفاذ آج ہو جائے گا. اگر تو نے حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو آج تجھے اہل حق کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، اور اگر تو نے باطل کا ساتھ دیا تو آج کے دن تجھے
اہل کفر اور اہل باطل کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. جہاں وہ جائیں گے وہاں تو بھی جائے گا, اور جو حق کے ساتھ ہے جہاں اہل حق جائیں گے وہاں وہ بھی جائے گا. ہمارے لیے یہ فیصلے کا لمحہ ہے, ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم کس فریق, کس فوج اور کن لوگوں کا ساتھ دینے والے ہیں.